محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آستین کی کٹنگ کا پروفیشنل طریقہ سمجھائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے آرم ہول کی پیمائش کر لینی ہے۔ اس میں سے آپ نے 1.5 نکال کر پیمائش کرنی ہے، تو ہمارے پاس پیمائش آ گئی 8.5 انچ، یعنی ہم بازو کی کٹنگ کریں گے۔ بازو کا جو آرم ہول ہوگا وہ ہم 8.5 انچ پرفیکٹ بنائیں گے۔ یہ 8.5 انچ پرفیکٹ کس طرح بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس چھاتی جو ہے وہ 34 انچ کی ہے، تو اس کو آپ کو پتہ ہے کہ جو فرنٹ میں بازو کی آرم ہول ہوتی ہے اس کا فارمولہ یہ ہے کہ آپ نے چھاتی کو 4 پر ڈیوائڈ کر دینا ہے۔ اس طرح جب ہم 34 کو 4 پر ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس تقریباً 8.5 انچ کی آرم ہول آ جاتی ہے اس سوٹ کے لیے جس سوٹ کی جو ہوتی ہے فٹنگ میں ہوتی ہے جو سوٹ۔ اس کے بعد ہم نے کپڑا لیا ہوا ہے بازو کے لیے جو کپڑا ہمارے پاس بچ گیا تھا اس پر ہم نے اچھی طرح سے پریس لگا دینی ہے۔ پریس لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کپڑا ہوتا ہے اس میں خم وغیرہ نہیں رہتے، اور پھر بعد میں آپ کا کلائنٹ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ نہیں کرتا کہ میرا سوٹ جو ہے یا میرے بازو خراب ہوئے ہیں۔ اس سے جو اضافی کپڑا ہے یہ آپ علیحدہ کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے کپڑے کو اس طرح سے فولڈ کر دینا ہے، اور جتنا آپ کے پاس آرم ہول ہوگا 8.5 انچ، تو آپ نے اس سے آدھا انچ کم لینا ہے، 8 انچ پر نشان لگانا ہے۔ یہ دیکھیں 8 انچ، یہاں سے پھر ہمارا 8.5 انچ برابر آئے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک ½ انچ کی ایک سیدھی لائن لگا دینی ہے، چونکہ یہ اضافی کپڑا ہم اس سے علیحدہ کریں گے یہاں تک۔ یہ بالکل دیکھیں ہمارے پاس اسٹریٹ پڑا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ 1 انچ آپ نے اس کو ریپ دے دینی ہے، کراس دے دینی ہے 1 انچ، 1 انچ کی آپ نے اس کو آگے کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے 2 انچ کا مارجن چھوڑ کر 2 انچ کا مارجن چھوڑ دینا ہے، اور 4 انچ اور یہ جگہ بھی آپ نے 4 انچ پر ہی نشان لگا دینی ہے۔ اب دیکھیں 8.5 انچ ہمارے پاس بالکل کمپلیٹ آرم ہول آ رہا ہے۔ یہاں پر ہم ایک نشان لگا دیں گے اپنے لیے تاکہ پھر بعد میں ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ یہ پوائنٹ آپ اس پوائنٹ کے ساتھ ملا دیں تاکہ آپ کے پاس ایک پیٹرن بن جائے۔ اب اسی نشان پر آپ نے بالکل کٹنگ کر دینی ہے یہاں تک ہماری کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ یہاں ٹک لگا دیں۔ اب آپ نے آدھا انچ سلائی کا مارجن چھوڑ کر جتنا آپ کف لیں گے اتنا باہر کر دینا ہے۔ 2.5 انچ ہم نے کف لگانا ہے، تو 2.5 ہم نے باہر کر دیا۔ اب اگر آپ کے پاس 22 انچ ہے تو آپ نے 23 پر نشان لگانا ہے، 23 ہے تو 24 پر نشان لگانا ہے۔ 9.5 انچ کف لگائیں گے تو ہم اس کے لیے 5 انچ کی جگہ چھوڑیں گے فٹ بازو کے لیے۔ اب یہ تمام نشانات آپ اسکوئر کی مدد سے اس کو اٹیچ کر دیں۔ یہاں پر اس 2 والے نشان کے ساتھ آپ نے اسکوئر کو اسٹریٹ کر دینا ہے، یا ایک اسٹریٹ لائن لگا دیں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، اور یہ بھی آپ نے اسی طرح سے اس کو مارک کر لینا ہے۔ اب یہ بازو آپ نے کٹنگ کرنی ہے۔ اگر آپ کا کلائنٹ فٹنگ چاہ رہا ہے اوپر میں تو آپ اوپر کی طرف شیپ بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں آپ نے بالکل بیچ میں سے کریس لگا دینی ہے تاکہ آپ کا جو بیچ کا مارجن ہے وہاں پر آپ نشان لگا دیں۔ یہاں پر آپ نے 1 انچ کا نشان لگا دینا ہے۔ اسی نشان کے ساتھ آپ نے اس نشان کو کاٹتے ہوئے اس جو 2 کا نشان لگایا تھا اس تک آپ نے باہر نکال دینا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں 4 ہمارے پاس کلے ہیں، تو 2 اوپر کے کلے آپ نے اٹھا دینے ہیں، اور ان 2 میں سے آپ نے اس طرح کی شیپ دے دینی ہے۔ اب اس کو الٹا کر دیں، اور یہ جو گول سائڈ ہے جو ہمارے بیک میں آئے گی، یہاں سے آپ نے آدھا انچ کا مارجن اور لے لینا ہے تاکہ یہ اتنا کم ہو جائے اس سے۔ اب اس میں ہم نے چک پٹی کے لیے کٹنگ کس طرف کرنی ہے، تو یہ یاد رکھیں گول طرف میں اپنے کٹنگ کرنی ہے۔ یہاں پر آپ نے ٹک لگانی ہے، تقریباً یہاں تک آپ نے ٹک لگا دینی ہے، تو
پھر آپ کا جو سلائی ہوگی وہ بالکل پرفیکٹ آئے گی۔ اب آپ نے اس کو اس طرح سے چیک کرنا ہے، 1 انچ کا آپ نے فاصلہ چھوڑ دینا ہے۔ اپنے لیے کریس لگا دیں اس پر۔ کریس لگانے کے بعد آپ نے 6 انچ کی چک پٹی کے لیے نشان لگا دینا ہے اور یہ آپ نے کٹنگ کر دینی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آستین کی یہ کٹنگ جو میں نے بہت ہی آسان طریقے سے کی، انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ آ